دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو موجودہ رد و بدل ہوا ہے کابینہ میں، کہ اعجاز شاہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سابق پیٹیم رہا ہے، اس کو وزارت داخلہ سے ہٹا دیا گیا اور شیخ صاحب کو لگا دیا گیا۔ اس طرح حفیظ شیخ کو مشیر خزانہ سے وزیر خزانہ بنا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ویسے تو ساری وزارتیں یہاں ہیں، لیکن خاص طور پر ان پر بات کرتے ہیں۔ اب شیخ صاحب کا وزیر ریلوے سے یعنی وزارت داخلہ کی طرف آنا، اور سواتی صاحب جو ہیں موسٹ پروبیبلی وہ وزیر ریلوے بنے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس طرح ریلوے کا سوا ستیہ ناز شیخ صاحب نے فرمایا، اس طرح وزارت داخلہ کا ہوگا۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ وزارت داخلہ کے لیے وہ موجودہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ گزیدہ پاکستان ہے، اس میں عام طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کا چیلا چانٹا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان کا پیٹی بھرا اگر کابینہ میں موجود ہو تو اس کو عموماً یہ اعزاز ملتا ہے کہ وزارت داخلہ کی تمام تر جو فتنہ پردازیاں ہیں وہ اس کے حصے میں آئیں۔ لیکن کیا سبب ہے کہ اعجاز شاہ کو ہٹایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے بنیادی طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ اور ریٹریٹ کیوں ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم کے پریشر کی وجہ سے، جس کے پاس بے پناہ انٹرنل پریشر ہے، اور انہوں نے خاص طور پر ایک عزم شو کیا ہے کہ دی مین بزنس، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی ادھر ادھر والا معاملہ ہوگا، اب وہ لاجیکل اینڈ تک لے جائیں گے۔ اور یہ بھی اس دفعہ ایک پاکستان کی سیاست میں گویا انقلابی قدم ہے، بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہے، اس کی نیچر انقلابی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی پہلا ایجیٹیشن ہوا، کوئی لانگ مارچز وغیرہ ہوئے، طریقے چلیں، تو اس کے کسی یعنی سجے کھبے کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا لنک، کوئی موٹیویشن، کوئی ان کی انسپریشن، ان کی انسٹیگیشن شامل تھی۔ اس میں نہیں ہے، بنیادی طور پر اس لیے کہ اس کا اصل ٹارگٹ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ووٹ کو عزت دو کس پر ٹارگیٹڈ ہے؟ ان ٹھگوں پر، جو باوردی سیاستدان ہیں، جو پاکستان کے آئین کا حلف اٹھا کے اس سے غداری کرتے ہیں، جو پاکستان کے عوام سے باقاعدہ دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں باقاعدہ بیچتے ہیں، یعنی لٹرل سینس میں بیچتے ہیں۔ تو یہ تو آغاز ہی ان کی چیرہ دستیوں کے سبب سے ہوا۔ دیکھیں نا، باقی جتنی بھی طریقے ہیں، مثلا آپ لے لیں کہ بھٹو صاحب کی تحریک تھی، اس وقت بڑی حد تک ایوب خان جو ہے وہ آرمی سے، یعنی جو اس کی جب بھٹو صاحب کی تحریک کامیاب ہونے کے قریب سمجھ لیں، کامیاب تو اس سینس میں نہ ہوئی نا، سوائے یہ کہ وہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہو گیا کہ اس کے بعد یہ آ گیا۔ لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خان کا بھٹو صاحب کے ساتھ خاصا گاڑی چھینتی تھی ڈیورنگ اینڈ ان دا آفٹر میتھ آف دی 70 الیکشنز۔ اور پھر یہ پی این اے کی تحریک ہے، اس میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ یا ضیاء الحق اور اس کی جو یعنی چیلے چانٹے فوج میں تھے، ان کے ساتھ مراسم ان پارٹیوں کے تھے۔ یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد تحریک ہے جس میں یعنی براہ راست اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ ہے، ضمنی طور پر موجودہ حکومت یا خان صاحب ٹارگٹ ہیں، اس لیے کہ وہ لے پالک ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہے، گویا ہیج ہیں، کوشن ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو اس میں جو اعجاز شاہ ہے اس کا ہٹ جانا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ موضوع ترین شخص ہے کہ بائی نیچر وہ کمینہ آدمی ہے، اور یعنی اس کے ذریعے مینیپولیٹ چیزوں کو کرنا اور ظلم و تشدد کرنا یقیناً زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا شیخ صاحب کی نسبت، تمام تر شیخ صاحب کی قوالی کی صلاحیتوں کے باوجود۔ لیکن ان کا ہٹ جانا اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے، ون آف دا مینیفیسٹیشنز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی حد تک جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گئی ہے۔ اور ڈھیلا اگینسٹ سم کنسیڈر، ایک تو خوف ہے نا، ایک اور شارٹ ٹرم میں کنسیڈریشن ہے۔ مثلا یہ ہے کہ میاں صاحب نے کھلا کے پہلے کئی تقریروں میں ان ٹھگوں کے یعنی قمر باجوہ، فیض حمید وغیرہ کے نام لیے، اور ریٹائرڈ ٹھگوں کے بھی لیے جو پدا باز اور پدا ساز، پدا فروش ہیں اور قوم فروش بھی ہیں، جو ویسے تو سرمی بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی ان کو تشدد بام کیا، ان کو عوام کے سامنے ان کی چیرہ دستیوں کو رکھا۔ تو اس والے سے
ایک تو یہ ان پر پریشر آ گیا، وہ بوکھلا گئے کہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر پنجاب بیسڈ جو ہے وہ اس طرح کھل کھلا کے بات کر رہا ہے، تو اس طرح وہ خوفزدہ ہو گئے. اور پھر کسی حد تک خان صاحب ان کے لیے ڈسپوزیبل آئٹم ہیں، کوئی بہت بڑی ان کو قربانی نہیں دینی پڑے گی اور خان صاحب پر ہی بات ٹل جائے. لیکن کیونکہ اصل نشانہ وہ ہیں، وقتی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یعنی بغیر پی ڈی ایم کے لیڈرز کو کسی حد تک اپنے طور پر فیلرز چھوڑے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیے، یا ان کی ایک ویل تھاٹ آؤٹ یہ پالیسی ہے کہ اس طرح ہر جلسے میں نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ آخر بہرحال پاکستان کا انفراسٹرکچر ظاہر ہے اس میں یہ کل پرزے ہیں، ریاست کے کل پرزے تو ہیں، ہمیں بے شک وہ ڈستے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے پی ڈی ایم کے لیڈرز نے بڑی حد تک یعنی غیر اعلانیہ طور پر یہ بات طے کر لی ہے کہ اس طرح نام شاید اب نہ لیں، اگر لینے پڑیں تو اس کی فریکوینسی نام لینے کی کم ہو. تو ایک تو یہ یعنی کنسیڈریشن یہ ہے کہ انہوں نے پیچھے سے ہاتھ لوز کیا، انہوں نے کسی حد تک ان کو گویا جو ہے اسکیپ کا راؤٹ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ذرا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں اور خان صاحب پر فوکس کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ کوشن ہٹے گا تو الٹیمیٹ نشانہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے، وہ ان کے لیے مفاد میں بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں. تو ان پر پریشر ڈیولپ ہوگا کہ آئین جو ہے وہ سیریس معاملہ ہے، اس کو یوں وائلیٹ کرنا پبلکلی اور کنسسٹنٹلی یہ پاکستان کے عوام یا ریاست کے مفاد میں نہیں. لہذا یہ ایک طرح سے ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ادھر تھوڑا ہاتھ ہولا اور ادھر بھی آدھا سمجھ لیں کہ ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اعجاز شاہ وزارت داخلہ میں نہیں ہے، اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی قوال ہے شیخ رشید، لیکن ظاہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ منہ سے توپ خانہ استعمال کر سکتا ہے. اس سے زیادہ وزارت داخلہ اگر اعجاز شاہ کے انڈر ہوتے ہوئے بھی پی ڈی ایم کے جلسوں کو کنٹرول نہیں کر سکی تو شیخ رشید کس کھیت کی مولی ہے. ہاں وہ زبان درازی جو ہے وہ شاید اعجاز شاہ اگرچہ ایک لفظ بھی بولے تو اس میں زہر کا عنصر بہت زیادہ ہے شیخ صاحب سے بھی، اگرچہ شیخ صاحب بھی زہریلے بہت ہیں لیکن وہ گویا ڈینسٹی جو زہر کی ہے وہ شیخ صاحب میں کم ہے، والیوم زیادہ ہے. تو لہٰذا شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک ویسے ان کے لیے وہ اعزاز سمجھتے ہوں گے کہ چلو پہلے وزارت اطلاعات یا ریلوے وغیرہ اسے میں آتی تھی، اب تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہی وزارت جو بڑے بڑے لیڈروں کے پاس تھی، شجاعت کے پاس تھی، فلاں کے پاس تھی، تو ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں. یا کبھی اسٹیبلشمنٹ کا جو گھوڑا ہے چودھری نثار کے پاس تھی، اب میرے پاس ہے، تو گویا میں ایٹ پار ود دیم ہوں. تو شیخ صاحب کے لیے پرسنل گویا پریسٹیج کی تو یہ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایفیکیسی میں کمی ہوگی وزارت داخلہ. لہذا یہ گویا ڈوبتی کشتی کی ری شفلنگ ہے خان صاحب کی طرف سے. تو اس کا کوئی یعنی حکومت کے حق میں امپیکٹ نہیں ہوگا، حکومت کے خلاف ہوگا. اس طرح مزید پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ کھل کے اور خطرات سے محفوظ رہ کے کھیل سکے گی کہ یہ گویا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پیغام ہے کہ جناب تو سن چھڑ دو اسی دہن چھڑ دیں اور وقتی طور پر یعنی وہ کیونکہ اصل اسٹریٹجی جو تو یہی ہے نا کہ ایک دفعہ حکومت میں آؤ اور پھر ظاہر ہے آئین کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان اسٹیبلشمنٹ کی چیرہ دستیوں کو کنٹرول کیا جائے. اس کا پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوکس رکھیں خان صاحب کی حکومت پر. لہٰذا یہ اچھا ہوا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ مشیر خزانہ جو ہے وہ وزیر خزانہ بنایا گیا. ویسے دو اس میں کنفلکٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو آئین میں بہرحال یہ ہے کہ 6 مہینے تک وہ وزیر بن سکتا ہے ان الیکٹڈ بھی، اور 6 مہینے کے اندر اندر اسے الیکٹ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ الیکٹ نہیں ہوگا تو اسے چھوڑنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر اس ہائی کورٹ کا ڈیسیژن دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان الیکٹڈ بندہ جو ہے یعنی جب ایڈوائزرز کا کیس تھا، اسپیشل اسسٹنٹس کا تھا، تو وہ کسی کمیٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا. کسی یعنی جیسے کوئی کابینہ کی سب کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو وہ ہیڈ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں لے سکتا. اب اس میں بظاہر کنفلکٹ ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے گا. بہرحال
بنیادی طور پر یہ ظاہر ہے جب وزیر بننے کی اجازت ہے تو ہیڈ کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے اس حد تک. تو شاید اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا جائے گا کہ ہاں جو ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ کے عنوان سے ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کو وزیر بنا دیا جائے تو کانسٹیٹیوشنل جو ایک ٹرم ہے 6 مہینے کا پیریڈ ہے اس کے اندر وہ کر سکتے. یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل موج شگافی کی بات ہے. دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مشیر خزانہ یہی ہیں جو اصل میں خزانے کی وزارت یا پریکٹیکلی FBR کے یعنی فائنانس ڈویژن کے یا ریونیو ڈویژن کے سربراہ ہیں، یہی چلاتے رہے ہیں. اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے ٹیکس کلیکشن اور نمبر آف ٹیکس فائلرز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اصل میں تو امپورٹنٹ ٹیکس کلیکشن کی ایبسولوٹ فگرز ہیں نا، تو اس حوالے سے یعنی موجودہ جو صورتحال آئی ہے بظاہر کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ 6-7 لاکھ جو ہیں یعنی 24-25 لاکھ کے قریب تھی ریٹرنز فائل ہوئی، اب 17 لاکھ سم تھنگ، یعنی تقریباً 6-7 لاکھ کا فرق ہے. اور یہ ٹرینڈ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے اس وقت سے جاری ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ مشیر خزانہ کو گویا انعام دیا گیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کا ستیہ ناز پھیر دیا ہے. ظاہر ہے اس کا صرف مشیر خزانہ ذمہ دار نہیں ہے، پورا خان صاحب کا ٹولہ اس کے یعنی کسی حد تک اس کے پیٹرنز وغیرہ یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے باوردی سیاستدان ہیں ان سمیت ان کے لے پالکوں سمیت سارے شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے جس کے سر پر وہ کہتے ہیں نا کہ ان ایزی لائز دیٹ ویئرز اے کراؤن، جس کے سر پر وزارت خزانہ یا مشاورت خزانہ کا تاج ہوگا اور اس کے اندر FBR ہوگا، فائنانس ڈویژن، ریونیو ڈویژن وغیرہ ہوگا، تو ظاہر ہے اس کا پین بھی اسی کی طرف جائے گا، نشانہ بھی وہی بنے گا، لعنت کا حقدار بھی وہی ٹھہرے گا. ویسے میں اتنا لعنت ڈالنے کا شوقین نہیں ہوں، باہر بات آ گئی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.